علیکم عزیز طلباء، آج ہم جماعت سہارن کی اسلامیات پڑھیں گے۔ چوتھا باب ہے اخلاقیات۔ آج کا ہمارا عنوان نمبر 6 ہے خدمت خلق۔ بیٹا سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے کہ خدمت خلق کیا ہے۔ خلق کیا ہے؟ خلق کے معنی ہیں مخلوق، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق۔ تو خدمت خلق سے کیا مراد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ تو بیٹا آج ہم خدمت خلق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ یہ ہم سیکھیں گے کہ خدمت خلق ہمیں کیسے کرنی ہے، یعنی کہ ہمیں مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے۔ دین اسلام میں خدمت خلق کی بہت اہمیت ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب انسانوں کو ایک قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی دکھ تکلیف میں اس کا ساتھ دیتے ہیں تو یہ بھی عبادت کا ہی ایک حصہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں، ٹھیک ہے۔ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے اسی طرح کام آنا چاہیے جس طرح وہ اپنے بھائی کے کام آتا ہے۔ بیٹا ہم خدمت خلق کے بارے میں پڑھیں گے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کی۔ تو یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس موقع پر گھبراہٹ سے آپ کا جسم مبارک کانپنے لگا تھا۔ آپ گھر تشریف لے آئے۔ گھر آ کر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو پتہ ہے آپ کو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا، ان کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ یہاں پہ کیا آ گیا؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک، مطلب کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں۔ امانتیں بھی کس کی ہوتی ہیں؟ لوگوں کی۔ لوگ کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق کی۔ تو آپ اچھے طریقے سے ان کی امانتیں ان کو واپس دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے؟ خدمت خلق۔ مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا اور کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین نہیں کرے گا۔ بیٹا یہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مکمل خاکہ پیش کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیسے اپنی زندگی میں خدمت خلق کیا، لوگوں کی خدمت کیسے کی۔ تو یہ سارا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سے ہمیں پتہ چلا، ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوا۔ اب ہم آ جاتے ہیں صفحہ نمبر 50 پر۔ سوال نمبر 1 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ نمبر 1، خدمت خلق کا مطلب ہے بزرگوں کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یا مخلوق اللہ کی خدمت کرنا۔ ابھی ہم نے اپنی پڑھائی میں پڑھا تھا، کیا ہے اس کا آنسر؟ مخلوق اللہ، مطلب کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے، اسلام میں انسانوں کی مدد کرنا اور ان کی تکلیف کو دور کرنا حصہ ہے عبادت کا، کردار کا، یا زندگی کا؟ کس کا حصہ ہے؟ عبادت کا۔
نمبر 3، پہلی وحی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ کس نے تسلی دی تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ نمبر 4، قید کے زمانے میں اپنا سارا غلہ لوگوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ کس نے اپنا غلہ سارا مفت تقسیم کیا تھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ تو اس کا درست جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا غلہ مفت تقسیم کر دیا تھا۔ نمبر 5، ہمیں خدمت خلق کرنی چاہیے ذاتی فائدے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یا دکھاوے کے لیے؟ تو بیٹا اس کا درست جواب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک ہے، ہمارا سوال نمبر 2 جو ہے درست اور غلط فکرات کی نشاندہی کرتے ہوئے مناسب جواب پر دائرہ ٹک لگائیں۔ بیٹا یہ ہم جب اگلی پڑھائی کریں گے، جو ہماری آدھی پڑھائی رہتی ہے، تب ہم یہ غلط درست فکرات کریں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 3 کی طرف سوالات کے جوابات۔ پہلا سوال ہے، خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ تو خدمت خلق سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب دیکھیں۔ خدمت خلق کا مطلب ہے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا، یعنی مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آنا۔ سوال نمبر 2 ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ تو حضرت خدیجہ نے کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب انہیں تسلی دے رہی تھی؟ تو آپ کے الفاظ کیا تھے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، لوگوں کی امانتیں ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائے گا اور کبھی آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، خدمت خلق کے بارے میں صحابہ اکرام کا طرز عمل کیا تھا؟ تو بیٹا یہ تیسرا سوال جو ہے یہ ہم اگلی پڑھائی میں کریں گے، کیونکہ جو آدھی ہماری پڑھائی رہتی ہے اس میں پہلے ہم اچھے سے اس کے بارے میں پڑھیں گے، پڑھائی کریں گے، اس کے بعد ہم یہ سوال کریں گے۔ آج کے ہمارے 2 سوال، ٹھیک ہے، آپ نے صفحہ نمبر 50 پر جو درست جوابات کے گرد دائرہ لگانا ہے یہ آپ نے اپنی کتاب پر کرنا ہے، اور اور ہمارا سوال نمبر جو 3 ہے اس کے ہم نے پہلے 2 سوال کیے ہیں۔ یہ پہلے 2 سوال آپ نے اپنی کاپی پر لکھنے بھی ہیں اور اچھے سے یاد بھی کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے، اور جو آج کا کام میں نے آپ کو دیا ہے یہ آپ خوش خط کر کے اپنی کاپی پر لکھیں گے بھی اور یاد بھی کریں گے انشاءاللہ۔